الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اسی نے یہ عظیم کائنات کو بنایا اور اس میں انسانوں کو بسایا، اور انہیں بسانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے سارے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہمیں پڑھائے. فجر کی نماز کے بعد ہمیں نصیحت کی. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب ظرفت منها العیون. اور ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل جو ہے دہل گئے اور ہمارے آنکھ نمناک ہو گئے، ہم زار و قطار رونے لگے. صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی، لگتا ہے یہ آپ کی آخری نصیحتوں میں سے ہے. فاوصینا، کوئی اہم بات ہو تو اس وقت میں نصیحت کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں صحابہ کو نصیحت فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. اے میرے صحابہ، جب تم نصیحت کی بات کی تو سب سے پہلی نصیحت تمہارے لیے یہ ہے اللہ کے تقوی کو اپناؤ. خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو، اکیلے رہو، خوشی میں رہو، غم میں رہو، کسی بھی حالت میں رہو، اللہ کے ڈر کو دل میں بساؤ، اللہ کے تقوی کو دل میں بساؤ. والسمع والطاعہ، کہا کہ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو. اگرچہ کہ تمہارا ذمہ دار ایک حبشی انسان جو کالا ہے، کلوٹا ہے، اگر وہ بھی تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، ذمہ دار انسان کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑو. آپ کے جو خلیفہ ہیں، آپ کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے خلاف کام مت کرو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد جو ہے، جو زندہ رہیں گے، بہت اختلافات دیکھو گے. میں زندہ ہوں اس لیے اختلافات نہیں ہیں، جب میں چلے جاؤں گا تو بہت اختلافات ہو جائیں گے. اختلافات کے زمانے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کہا کہ ایسے اختلافات کے زمانے میں، ایسے فتنوں بھرے دور میں، ایسے مشکلات کے زمانے میں تمہارے لیے ضروری ہے کتاب اللہ، سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. اور فرمایا عضوا علیہا بالنواجز. نواجز کہتے ہیں داڑھوں کو. اور وہ سنت کتاب اللہ اور سنت رسول اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو داڑھوں سے مضبوط پکڑو. کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی کوئی چیز داڑھ سے پکڑتا ہے تو بڑی مضبوطی سے پکڑتا ہے. تو بتایا گیا کہ تم کتاب اللہ و سنت رسول کو جس طریقے سے تم داڑھ سے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑتے ہو ویسے کتاب اللہ و سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لو.
اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم نصیحت صحابہ کو فرمائی۔ تو حضرات اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ کامیاب انسان قرآن، حدیث، صحابہ اکرام کے طور طریقے کو اپنانے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہم نے کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جان رہے تھے، اور اس میں ہم نے معلوم کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی اور آپ کی نماز کیسے تھی۔ سبحان اللہ، صحابہ کیسے تھے؟ آپ ہنستے تھے تو وہ بھی لکھتے تھے۔ آپ کیسے ہنستے ہیں، آپ کیسے چلتے ہیں، آپ کیسے کھاتے ہیں، آپ کیسے مسکراتے ہیں۔ شمائل الترمذی آپ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کیسے کھاتے تھے اور کیا کھانے کو پسند کرتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کا رنگ کیا تھا، اس ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ وہ صحابہ جو پیارے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت کو لکھنے والے، بتانے والے، کہ آپ کی نماز کے طریقے کو چھپا سکتے ہیں؟ نہیں، نماز کا طریقہ تو بالکل واضح طور پر صحابہ نے بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور اس نماز کا طریقے کو ہمیں صحیح احادیث کی روشنی میں جاننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کہتا ہوں مجھے سچ کہنے اور ہم تمام کو سچ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اللہم آمین۔ حضرات کل کے درس میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا رکن ہے۔ اسے رکوع، سجدہ، قیام ایک رکن ہے، ویسے بھی سورہ فاتحہ ایک رکن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ جو آدمی سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا، یہ لفظ قرأ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ لوگ نماز میں کھڑ جاتے ہیں، دل میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، دل میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سجدے میں گئے دل میں دعائیں پڑھتے ہیں، نماز میں ایسا نہیں چلے گا۔ آپ دل میں پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پر باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ، قرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں پیچھے کھڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں پڑھتے تھے، ہمیں کیسے معلوم ہوتا تھا؟ آپ کی داڑھی حرکت کرتی تھی۔ تو پتہ کیا چلا؟ نماز میں جتنے بھی اذکار دعائیں آئی ہیں زبان سے پڑھنا ہے۔ مثلا سجدے کی دعا کیا ہے؟ احسن، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ کو جو ہے سبحان ربی الاعلی یہ زبان کے ساتھ آپ کے دل میں بھی آپ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سبحان ربی العظیم رکوع کی دعا، ایسے کئی دعائیں ہیں، اب جو بھی پڑھیں گے زبان سے پڑھیں گے، دل میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اتنے چھوٹے مسئلے پہ کیسے بات کرتے ہو؟ ہاں، ہم چھوٹے مسئلے پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ جو آدمی سنت کے مطابق آمین کہتا ہے تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تبھی تو بات پیش کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی آدمی متبع سنت ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے وہ آمین کہتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے بات کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ سنت تو یہ ہے، سنت تو یہ ہے۔ دلیل آپ دیکھیے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 932 عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالين آخر سورة الفاتحة قال آمین ورفع بها صوته۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کے آخر میں ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو رفع صوتہ، آمین کو بلند آواز سے کہتے۔ کیسا کہتے؟
بلند آواز سے کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 780، صحیح مسلم حدیث نمبر 410، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ آمین کیسے بولنا ہے؟ بآواز بلند بولنا ہے۔ یہ صحیح احادیث سے جو ہے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتا ہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ تمہارے آمین کے ساتھ فرشتوں کے آمین کے ساتھ تمہارا آمین مل گیا تو تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سنت ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ایک اہم بات یہ ہے، امام صاحب نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین کا نون بھی بولتے ہیں پیچھے سے آمین بول دیتے۔ احسنت، غلط بات ہے کہ جو آدمی امام سے پہلے آمین بولتے ہیں تو غلط، پہلے امام بولنا ہے اس کے بعد مقتدیوں کو بولنا ہے۔ یہ غلطی بھی لوگوں سے ہوتی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سری نماز کا مطلب کیا ہے؟ وہ نماز جو آواز سے نہیں پڑھی جاتی۔ مغرب، عشاء، فجر یہ جہری نماز ہے، ظہر، عصر سری نماز، یعنی آپ آواز کے بغیر سرن پڑھتے ہیں۔ سری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورتوں کا پڑھنا بھی بہتر ہے۔ مثلا آپ ظہر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ سورہ فاتحہ پڑھے تو کافی ہے کیا، یا ایکسٹرا سورہ بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 843 عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرين بفاتحة الكتاب۔ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کے پڑھتے، اور بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو آپ کو اجازت ہے سورہ فاتحہ کے بعد بھی آپ پہلے کی 2 رکعت میں دوسرا سورہ قل واللہ احد ہے، والعصر ہے، ایکسٹرا صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آخر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، اور اگر زائد قرآن پڑھ لو تو بھی بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 772، صحیح مسلم 396، اس میں جو ہے یہ بات معلوم ہوتی اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیا 4 رکعت میں بھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ سورہ فاتحہ کا تو پڑھنا واجب ہے۔ ایک مغرب، عشاء، فجر میں آپ کو تو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، زائد چیز نہیں پڑھنا ہے، قرات کو سماعت کرتے رہنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ آیت لے جا کے یہاں فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھتے اس وقت میں خاموش بیٹھو بولے، تو جب امام جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خاموش سننا ہے بولتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مشرکین جو ہے آواز کرتے تھے تاکہ کوئی اور قرآن نہ سن سکے، تو یہ آیت نازل ہو گئی اے مشرکو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہو، سنو، نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت اس مفہوم میں ہے۔ نماز کے وقت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو نماز کے وقت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اگرچہ کہ امام پڑھ رہے ہوں ان کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی پڑھنا ہے. تو وہ استدلال قرآن سے صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے رفع الیدین کن کن مقامات پر کرنا ہے، صحیح حدیث ہے. یہ صحیح بخاری. ہم نے کل کہا کہ اس دنیا میں کتابوں میں صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. اس حدیث اسی بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 739. آپ ملاحظہ کریں. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع الیدین کرتے. کیسا کرتے؟ اللہ اکبر بول کے رفع الیدین کرتے. اسی طرح جب وہ رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین، رفع کا تو اٹھانا، یدین کا تو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. کتنی دور اٹھاتے تھے؟ ایک روایت میں کندھے کے برابر، ایک روایت میں کان کے برابر. سمجھ میں بات؟ رکوع پہلی نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر اب جب قرات ہو گئی رکوع میں جانا تھا تو پھر رفع الیدین کر کے رکوع میں جاتے تھے. اسی طریقے سے جب سمع اللہ لمن حمیدہ بولتے رکوع کے بعد، جب بولتے ہوئے بھی جو ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. آپ نے اسی طریقے سے قائد اولا، مغرب کی نماز میں کتنے تشہد ہم پڑھتے ہیں؟ ایک دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں اور ایک آخر رکعت میں. عشاء کی نماز میں بھی، ظہر کی نماز میں بھی، فجر کی نماز میں تو ایک ہی تشہد ہے. تو جو 4 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء، اس میں 2 قیدے ہوتے ہیں، 2 رکعت میں. تو دوسری رکعت میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، دوسری رکعت میں جب تیسری رکعت میں منتقل ہوتے ہیں، تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر کہتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر کے کہتے ہیں اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. کیا بولے؟ اسی طریقے سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے. کتنے جگہ ہو گیا رفع الیدین ہاتھ اٹھانے کا نماز میں؟ شہین شاہ بھائی بولیے. 4 بار ہوا. احسنت. بولیے کون سے ہوں؟ پہلا نماز کے سٹارٹنگ میں ایک، احسنت. رکوع کی جاتے اسٹے میں ایک، اور رکوع کے بعد ایک، 3 ہو گئے. اور تشہد پہلا اولا، قائد اولا کہتے ہیں اسے. جو تشہد جو آپ بیٹھتے ہیں، پہلا تشہد ایک نماز میں ظہر میں 2 تشہد ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں آپ، ایک آخر رکعت میں بیٹھتے ہیں. دوسری رکعت میں جب بیٹھ کے تشہد پڑھ کے اٹھتے نا تیسری رکعت کے لیے، اس کی سٹارٹنگ میں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 رفع الیدین معلوم ہو گیا. صحیح بخاری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. اب رہی بات جو لوگ نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کیا کیا دلائل بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بت معلوم پوجا کرتے نا، بت، وہ بتوں کو بغل میں رکھ لے کو آتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بغل میں رکھ کے آتے تھے اور رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو ان کے یہ بغل سے جو ہے بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا گیا. بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ پہلے اللہ اکبر بولتے اسی میں گر جاتے تھے، اور اتنے نادان غیق ہوتے، اگر رکھ لے کو چاہنا ہوتا تو جو پہ رکھ لے کے آتے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان کو کیوں بولا گیا رفع الیدین کرنے کے لیے؟ ان کی بت جھڑنے کے لیے. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ صحابہ میں کوئی ایسا کریں گے؟ کوئی کریں گے کیا بھائی؟ کوئی بت رکھ لے کے آئے بغل میں، وہ بھی یہاں رکھ لے کو آئے. ایسا ہی بولتے ہیں، یہی دلیل ہے. رکھ لے کے آتے تھے، اب اللہ اکبر بولے تو نیچے گرنے کے لیے اللہ اکبر بولے رفع الیدین اٹھاؤ بولے. کوئی معقول بات ہے؟ اچھی بات ہے. اگر رکھنا ہی ہوتا تو ان کو جیب میں رکھ کے آتے. اگر وہ رکھے بھی آتے تو پہلے رفع الیدین تو ہر ایک کے پاس تو ہے، پہلے رفع الیدین میں گر جاتے ہو. بات سمجھ میں آتی ہے؟
یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. اور اسی طریقے سے اور ایک دلیل ہے, کیا بولتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی دم کی طرح نماز میں ہاتھ مت ہلاؤ. واقعتاً صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ابھی نماز سیکھتے تھے. جب تشہد ختم ہو جاتا, جب سلام پھیرتے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, صحابہ السلام علیکم, بازو والے کو بولتے تھے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکم, ادھر السلام علیکم بولتے تھے. تو یہ جو ہاتھ اٹھاتے تھے سلام کے وقت میں, دب منع کیا گیا سلام پھیرتے ہوئے گھوڑوں کی دم کی طرح جو ہے ہاتھ مت ہلاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت میں منع کیا گیا, وہ لا کے جو ہے رفع الیدین کے وقت میں فٹ کرتے ہیں. یہ سارے مسائل ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 739. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پوری نماز میں 4 مرتبہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. یہی ثابت ہے, اور ہمیں بھی جو ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. اسی طریقے سے رکوع جاتے وقت تکبیر اور رفع الیدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے, نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو منڈوں اور کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے, اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بننے کے بعد اللہ اکبر بولنا یہ بھی صحیح ہے. آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طریقے سے اگر پہلے تکبیر اور بعد میں رفع الیدین کر لیا جائے یہ بھی جائز ہے. حدیث نمبر سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730. اس سے پہلے جو حدیث پڑھی گئی صحیح بخاری 738. اب اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ اکبر بولنے کے بعد بھی آپ باندھ سکتے ہیں, یا بولتے ہوئے بھی آپ رکعت باندھ سکتے ہیں یا رکوع میں جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے رکوع کی کیفیت, یہی سب سے اہم مسئلہ ہے. جو میں حدیث کل بتایا تھا آپ کو, ایک آدمی کی 60 سالہ نماز جو ہے ضائع ہو گئی, وہ یہی مسئلہ تھا. رکوع صحیح نہیں, سجدہ صحیح نہیں. مجبوری کے مسائل الگ ہیں. کسی کو ڈاکٹر منع کر دیا کہ آپ جو ہے بالکل اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کر سکتی, یہ مسئلے الگ ہیں. صحیح آدمی, صحت مند آدمی, اس کے لیے رکوع کیسے کرنا ہے. احسن. دیکھیے سب کو سمجھ میں آیا؟ اللہ آپ کے علم میں برکت دے. آپ کی ان کے ہاتھوں کو دیکھو جی, یہ رانگ طریقہ بتاؤ, یہ رانگ ہے. ابھی سر اٹھاؤ, ویسا بھی, اور ایک سیدھا جاؤ صحیح میں, اور سر اٹھاؤ, خالی سر اٹھاؤ, ابھی اٹھاؤ, ایسا بھی غلط ہے. سر نیچے پورا لے کے جاؤ, پورا نیچے, ابھی یہ بھی غلط ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب صحیح طریقہ بتاؤ. سبحان اللہ, بولیے بارک اللہ فیکم, بولیے احسنت. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے. آپ نے ان کی پیٹھ کو بھی دیکھا کتنا سیدھا ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے بارے میں آتا ہے صحابہ اگر پانی بھی رکھتے پانی گرتا نہیں تھا, اتنا سیدھا ہوتی تھی پیٹھ اور سر بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طریقے سے رکوع کرنا ہے. اور رکوع میں جو ہے ہاتھوں کے مٹھی کو جو ہے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑنا ہے, یہ انگلیاں کھلے رہنا ہے. اور ایک مرتبہ بتائیے. اب دیکھیے مٹھیوں کو کیسا پکڑے ہیں, یہ اب دکھتا ہے, ہاتھوں کو دیکھیے, مٹھیوں کو جو ہے جما کے پکڑنا ہے اور مضبوطی سے جو ہے آپ گھٹنوں پہ جو ہے وزن ڈالنا ہے. سمجھ میں آیا سب کو بھی؟ بارک اللہ فیکم. یہ طریقہ ہے. آئیے ہم حدیث جانتے ہیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکوع کرتے, اپنے ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھتے, اور اعتدال و سکون سے رکوع کرتے. نہ سر کو اٹھاتے اور نہ سر کو جھکاتے, بلکہ بالکل سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہوتی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟
یہ حدیث صحیح حدیث ہے. ہمارا رکوع جو ہے اطمینان سے ہونا ہے. کتنے لوگ ہیں رکوع میں جاتے ہی پڑھتے نہیں، پتہ نہیں، فوراً سر اٹھا دیتے. ایسا نہیں ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کوے کی ٹھونگ کی طرح نماز پڑھنے سے. رکوع سجدہ جو ہے جیسے کوا ٹھونگ مار کے اپنی چونچ کو نکالتا ہے، اتنا فاسٹ پڑھنے سے منع کیا ہے. اطمینان سے رکوع کیجیے. حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھی. پھر جا کے نماز پڑھے. پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو. پھر جا کے نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہیں نماز نہیں پڑھا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایسا ہی معلوم ہے، مجھے طریقہ آپ سکھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ نماز کیسے اطمینان سے پڑھا جاتا ہے. اطمینان سے کھڑنا ہے، اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان سے سجدہ کرنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سجدے میں گئے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، جلدی نہیں کرنا ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں کہا گیا آپ کو طہارت آتا ہے، پیشاب اور پاخانہ آتا ہے، کہا کہ پہلے جا کے آؤ، نماز کو مت آؤ. کھانے کی بھوک لگ رہی ہے، پہلے کھا لو پی لو بعد میں نماز کو آؤ، اجازت ہے. بھوک کے وقت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. آپ شدت سے آپ کو پیشاب اور پاخنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، منع ہے. آپ کا خشوع سے نکل جاتا ہے. کتنی پیاری تعلیمات ہیں اسلام کی نماز کے سلسلے میں. اطمینان کے ساتھ رکوع ہونا چاہیے. اسی طریقے سے رکوع کی دعائیں کیا ہیں؟ احسنت. اور کسی کو معلوم ہے؟ بولیے. اور بھی دعائیں ہیں نا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ ساری حدیثوں سے ثابت ہے. سبحان ربی العظیم یہ دعا صحیح مسلم حدیث نمبر 1814. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 794. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے رکوع میں حدیث نمبر 1091. یہ تمام دعائیں رکوع کی دعائیں ہیں. اسی طریقے سے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کیا کہے؟ احسنت بارک اللہ فیکم. رکوع میں گئے تھے آپ، رکوع سے سر اٹھائے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالسُّجُودِ. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 735. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے. رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ربنا لک الحمد. یہ سبھی روایتیں ثابت ہیں. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے، چھوڑ دیے. پھر سجدے میں جاتے سم ہاتھ اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد مقتدی کیا کہے؟ جیسے آپ نے کہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کیا کہنا؟ اللہم ربنا ولک الحمد. صحیح بخاری حدیث نمبر 796. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی صحیح بخاری حدیث نمبر 799. آپ کو جو ہے صحیح بخاری میں یہ روایت بھی ملتی ہے. یہ دعا بھی پڑھنا ثابت ہے. سجدے میں جاتے وقت اونٹ کی طرح نہ بیٹھے.
دیکھیے پہلے کیا رکھنا ہے؟ ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد گھٹنے رکھنا ہے. آپ اونٹ کی طرح کیسے بتائے تھے؟ ہاں ایسا ہی بیٹھتے ہیں لوگ، ایسا نہیں بیٹھنا. پہلے کیا رکھنا ہے آپ کو؟ ہاتھ، اس کے بعد گھٹنے رکھنا ہے. آپ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 840. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. دیکھیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. کہا سنن ابی داؤد حدیث نمبر 840. جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. اب ایک بار بتائیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے جو ہے زمین پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ سبحان اللہ. یہیں پر بیٹھیے آپ. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے سجدہ کتنے ہڈیوں پہ ہونا؟ سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. گنے 1 منٹ. یہ 2 ملا کے جو ہے 1 ہے، 2 3، یہ پیر گھٹنا کتنے ہوئے؟ 4. کون 5 بولے سو؟ 4. 2 ملا کے 5. اور پیروں کی انگلیاں جو 2 پیرا ہیں کیا ہو گئے؟ وہ 7 ہو گئے. سمجھ میں یہ بات؟ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں پہ کیا جاتا ہے. علماء نے جو ہے پیشانی اور ناک کو ملایا ہے، تو سجدہ 7 ہڈیوں پہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سجدے کرتا ہے قیامت کے دن اس اعضائے سجود کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آئیے ہم پڑھتے ہیں یہ حدیث. آپ کریے، سجدہ کریے، ایک مرتبہ دیکھیے آپ لوگ. بارک اللہ فیکم. اس طریقے سے پیر ملانا، آخر میں دونوں پیر کو ملانا. شہین شاہ بھائی ادھر دیکھو، پیر ایسا مل جانا، 2 بھی مل جانا، اور انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونا. ملاؤ ابھی. ہاں ایسا. کسی کو نہیں معلوم ہے تو دیکھو بھائی، دیکھیے تھوڑا. پیر ملانا ہے اور ہاتھ جو کیسے رکھنا ہے؟ آپ کے دونوں بغل جو ہے کھلے رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں سجدہ کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھی؟ ہاں بکری کا چھوٹا بچہ بھی جو ہے اگر جانا چاہے تو جا سکتا، اتنا خلا ہوتا تھا. لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں، منع کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے جی اس میں جو ہے آپ اپنے اختیار ہے. پہلے پیشانی ہی رکھ سکتے ہیں. ناک کیسے رکھیں گے؟ پہلے پیشانی آئے گی، پیشانی رکھنے کے بعد ناک لگاؤ. آپ اگر آپ اختیار میں ہیں آپ 2 بھی ایک ہی وقت میں رکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حدیث میں نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں. پہلے جو ہے سجدے کو جاتے ہوئے ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد گھٹنے رکھنا ہے. اب اس کے بعد آپ کو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے. 1 ہے، 2 3 4 5 6 7. اس طریقے سے جو ہے تعلیم دی گئی. یہ حدیث آپ ملاحظہ کریں، صحیح بخاری حدیث نمبر 812. ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيديه على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. بہت سارے لوگ سجدے میں جو ہے ناک نہیں لگاتے، لگانا چاہیے، ناک بھی لگانا چاہیے. اور سجدے میں جو ہے اطمینان کے ساتھ سجدہ ہونا چاہیے. سجدہ بھی کیسے ہونا ہے؟ اطمینان سے. سجدے سے اٹھے تو جو ہے اس کی ہڈیاں اپنے مقام پہ پہنچنا،
سجدہ کرو. پیر ملاتے نہیں شہین صاحب, ہاں اٹھو اللہ اکبر, تو آپ اطمینان سے بیٹھے. پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدے میں جانا ہے. دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزقنی, اور بے شمار دعائیں, رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے سجدے کی کیفیت کیسے ہونا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے دونوں بازو بغل سے ہٹا کر رکھتے. یہ جو ہے یہ دونوں جو ہے ہٹا کے رکھتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کا مطلب یہ نہیں بہت سارے لوگ غلو کرتے ہوئے بازو والے کو تکلیف دیتے, ایسا نہیں ہونا. آپ سجدہ کرتے ہوئے اپنے حساب سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے جو ہے دور رکھنا ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730, آپ ملاحظہ کریں. ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه على جنبيه, سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے دور رکھتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی. اس طریقے سے بہترین انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, پیروں کی انگلیوں کو جو ہے ایسا نہیں چھوڑنا ہے, ایسے رکھنا ہے. سجدے میں جو ہے بتایا گیا. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضَهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةِ. صحیح بخاری حدیث نمبر 828. اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی سمیٹے ہوئے تھے, اور اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسا بھی نہیں کیے, ہاتھ جو ہے سر سے باہر چلے گئے جسے کتا بیٹھتا ہے, ایسا بھی ہاتھ نہیں پھیلائے, اور جو ہے اسی طریقے سے پوری طریقے سے سمیٹے بھی نہیں تھے, پوری طریقے سے آگے بھی نہیں کیے تھے, بلکہ اعتدال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. اب کیجئے سجدہ. پیر ملانا, سجدے میں انگلیاں کیسے رہنا, بند رہنا. انگلیوں میں انگوٹھا آتا کہ نہیں, کتنے انگلیاں ہیں تمہارے ہاتھوں کو, 10 ہے. لوگ 8 بولتے کیا, نہیں, کتنے انگلیاں ہیں, 10 ہے. 10 ہے بولتے انگوٹھا آیا نہیں اس میں, تو وضم اصابعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں انگلیوں کو ملا کے رکھتے تھے. تو انگلیوں میں انگوٹھا بھی ہے, اس لیے آپ انگلیوں کو ملا کے سجدے میں رکھنا ہے. ہاتھ ایسا نہیں رکھنا ہے, ہاتھ سجدے میں ایسے رکھنا ہے ملا کے. بات سمجھ میں آ گئی. احسنت. اس کے بعد آپ کسی جگہ پہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے, ہمیں یہاں جو ہے الحمدللہ شہین شاہ بھائی جی, عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی, کچھ بھی فرق نہیں ہے. سجدے اچھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت سارے خواتین سجدہ کرتے ہیں. خواتین کیسا کرتے ہیں معلوم, ایسا نہیں کرتے ہیں خواتین, بیٹھے بیٹھے کرتے. کسی کو معلوم ہے, ہاں آخری قاعدے میں بیٹھو, کیسا بیٹھتے, ایسا بیٹھ, خود سجدے میں جاؤ, اٹھنا نہیں, اٹھنا نہیں, اٹھے بغیر سجدہ کرتے ہیں. سچ ادھے سچ کرتے, اتنا بھی اٹھتے نہیں. یہ سجدہ صحیح نہیں ہے. عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سجدہ سیکھے. طریقہ ہی 7 ہڈیوں پہ ہونا, کس کے لیے بھی الگ نہیں ہے. یہ اپنے سے بنا لی سو طریقہ ہے عورتوں کے لیے. حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہے, غلط بات ہے. سجدہ جیسے ہم نے 7 ہڈیوں پہ کر کے بتایا ہے, اسی انداز میں عورتوں کے لیے, سب کے لیے. یہ الگ بات ہے, کوئی مجبور ہے, بیمار ہے, وہ مسائل الگ ہے, ان کے لیے اختیار ہے, ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ رخصت دیا ہے. عام انسان کے لیے سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہونا ہے, جیسے ابھی کر کے بتایا گیا ویسے ہی ہونا ہے. سمجھ میں آ گئی بات, بارک اللہ فیکم. اسی طریقے سے سجدے میں اپنے بازوؤں کو جانور کی طرح زمین پر نہ بچھائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. صحیح بخاری حدیث نمبر 822. آپ ملاحظہ کریں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال کرو, سجدے میں اعتدال کرو, اچھے انداز سے سجدہ کرو, اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیاں
اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتا کیسے بچھاتا ہے؟ سامنے اب ایک اندر بھی کرنا ایک ہے، اور ایسا بھی سامنے بھی ہاتھ اس کے آتے ہیں. یہ دو طریقے سے بھی جو ہے منع کیا گیا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اعتدال کے ساتھ انگلیاں بند ہوتے ہوئے آپ کی جسامت کے مطابق آپ سجدہ کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے. سجدے کی کیفیت کے بارے میں، سجدے میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے سجدے میں خوب دعائیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں آئی ہیں، اس میں سے ایک دعا، سجدے کی دعا بولو، سبحان ربی الاعلی. صحیح مسلم حدیث نمبر 772. آپ ملاحظہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے سجدے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 487 سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی پڑھتے تھے. اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 817 سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں بھی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ہم رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلی سجدے میں. یہ تین دعائیں بھی آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے. سجدے میں ایڑیوں کو ملا کر رکھنا. سجدے میں ادھر پیر ہے ادھر پیر، ایسا نہیں ہے، دونوں پیروں کو ملانا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ملا کے رکھنا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش فالتمسه فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وهو فی المسجد وهما منصوبتان. صحیح مسلم حدیث نمبر 486. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، بستر پر نہیں دیکھا، تو آپ کو ٹٹولنے لگی، میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا، نہیں دکھے تو دیکھا تو جو ہے ہاتھ لگا. اس وقت آپ سجدے میں تھے، آپ کو ہاتھ لگا تو کہاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سجدے میں تھے. آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے، ایسا نہیں بچھے تھے پیر، پیروں کی انگلیوں کو کھڑا کر کے دونوں ایڑیوں کو ملائے تھے. تو سجدہ کرو کھڑ کے، یعنی پیر کو پیر ملاؤ. 4 بار بول دیا شہنشاہ بھائی، ایسے ملانا ہے پیر سے پیر، اور پیر جو ہے انگلیاں جو ہے کھڑا کیے تھے، وہ انگلیوں کو جو ہے قبلے کی طرف کیے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ احسنت، اٹھیے. اسی طریقے سے یہ جو حدیث پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر 486 ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف تھیں. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 654. اس میں جو ہے یہ تمام باتیں واضح طور پر بتائی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سجدہ کیا کرتے تھے. سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت آج کل دیکھیے کسی بھی مسجد میں ایک سجدے سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے جاتے، دعا نہیں پڑھتے. اب یہ دعا جو حدیث سے ثابت ہے کب پڑھیں گے آپ؟ غلط بات ہے. ایک سجدے سے آپ اٹھیں گے تو اطمینان سے بیٹھیے، دعا پڑھیے، اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جائیں. صحابہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے، ہم سمجھتے کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اتنا اطمینان سے بیٹھتے، پھر اس کے سجدے کے لیے جاتے. تھوڑا آپ آگے آ جائیے. ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے بیان کرتے ہوئے، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730. کیسے بیٹھنا ہے؟ ادھر دیکھنا تمہیں، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے ایک سجدہ ختم کرے، کیسا بیٹھنا؟ ایسا نہیں بیٹھنا، آدھے ویسا. دیکھیے پیر پر آپ بیٹھنا، آپ کا پشت جو ہے پیر پہ ہوتا ہے. دیکھیے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو اب ادھر بیچ میں آؤ بھائی،
ایک سجدے سے پیر کھڑا کرنا ہے، ایک سجدے کے بعد. آپ کو تکلیف ہے شاید نا؟ آپ آئیے تھوڑا، آپ مہربانی کر کے. نہیں اب انہوں دکھا دیں تھوڑا، جو ہے بڑے آدمی دکھائیں گے تو لوگوں کو. ادھر بیٹھیے آپ. احسنت، بارک اللہ فیکم. کیسے بیٹھے ہیں دیکھو، پیر کے اوپر بیٹھ کے پیر کو، دوسرے پیر کو جو ہے کھڑا کرنا ہے. ایک اس کے وقت میں ایک سجدے سے آپ اٹھے، ابھی دوسرے سجدے کو نہیں گئے ہیں، اس انداز سے بیٹھنا ہے. تھوڑا آپ رکیے. اس کے بعد یہ حدیث جو پڑھے ہم 730، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ کر جلسے میں تھوڑی دیر بیٹھتے، اسے جلسہ بولتے ہیں. ایک سجدے سے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے اسے جلسہ کہتے ہیں. حتیٰ کہ بعض کہنے والے کہہ دیتے کہ آپ بھول گئے. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 821، صحیح مسلم 472. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدے کے درمیان ایسے بیٹھتے کہ کہنے والے کہتے کہ دوسرا سجدہ بھول گئے ہیں. اتنی لمبی تاخیر سے بیٹھتے تاکہ دعائیں پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے، اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جاتے. آج لوگ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ ایک سجدے سے اٹھتے بھی نہیں، خالی سر اٹھا کے وہاں سجدہ کر دیتے. سنت کے خلاف ہے. تو ایک سجدے کے بعد ہم دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے کیسے بیٹھنا ہے؟ آپ ایک بار بتائیے. ایسے بیٹھنا ہے، اور دونوں پہلے رکوع پہلے قاعدہ اولا میں بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے. قاعدہ اولا معلوم ہے، پہلا تشہد، اس کے آخر میں آخر کا 2 تشہد آتا ہے، وہ الگ طریقہ ہے. پہلے تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے جیسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی ربانی بھائی؟ آپ بھی ذرا دیکھتے رہیے انشاءاللہ. آپ ہی لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھانا ہے. یہ سب باتیں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں. ہم حدیث کا علم حاصل کریں. دیکھیے چھوٹی بات، آپ اگر جگہ خریدیں، کوئی بھی جگہ خریدے کہیں، کیا کرتے ہیں؟ مین سٹی میں جگہ خریدے ہیں، اب وہ اتنے پیسے دے کے جگہ خریدے ہیں، 10 آدمیوں کو جا کے پوچھتے، 10 لائروں کو پوچھتے، بھائی یہ آدمی صحیح کیا، اس کے پیپراں صحیح کیا، پوچھتے کہ نہیں؟ پیپر صحیح کیا، لینے کے بعد کہتے مجھے پرابلم آ سکتا کیا، اس کے پیچھے 2 مہینے تحقیق کرتے. دنیا کرتے کہ نہیں؟ گھر لیے تو اتنا تحقیق، اتنا تحقیق، اتنا تحقیق. دنیا کی فلیٹ لیے تو اتنی تحقیق. نماز کا طریقہ نہیں، میرے ابا جیسے پڑھتے تھے میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. تحقیق نہیں. دنیا میں آپ تحقیق نہ کریں تو کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ جائے گی. آپ دین کے سلسلے میں تحقیق نہیں کریں تو آپ کا ایمان جائے گا، آپ کا عمل برباد ہوگا. تو کون سی تحقیق ضروری ہے؟ آپ جو بھی کام کریں گے سرچ کرو، کیا میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کیا؟ اگر ثابت ہے تو کیجیے، نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا، وہی کرنا ہے جو نبی سے ثابت ہے. آپ جو بھی طریقہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، صحیح احادیث نمبر کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سیکھیں، اپنے نمازوں کو ضائع نہ کریں. اور یہ نمازیں کا طریقہ جو ہے اللہ کے بندوں تک، ان بندوں تک سمجھائیے، بتائیے جسے نہیں معلوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیں دین کے سلسلے میں سرچ کرنے کا مزاج رکھنا ہے. فلاں عالم بولے میرے ابا میرے دادا ایسا کرتے تھے، میں ایسا کروں گا، یہ صحیح بات ہے؟ اگر واقعتاً صحیح ہے تو چیک کیجیے آپ. حدیث میں ہے کہ آج کل دنیا میں سبحان اللہ، پہلے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں ایک حدیث لینے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا. کتنے مہینے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے سفر کرتے تھے. اب حدیث میں بولا آپ اسی وقت میں، اسی سیکنڈ میں جو ہے آپ صحیح بخاری میں جائیے، اسی وقت میں نمبر مار کے دیکھیے حدیث ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر زبان میں جو ہے آپ کو ٹرانسلیٹ مل جاتا ہے، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، قرآن مجید کا ترجمہ. آپ کو اتنی سہولت کے باوجود بھی ہماری سستی صحیح نہیں ہے اور ہمارا پرانا عمل صحیح نہیں ہے جو باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے کیا؟ نہیں. ہمیں تحقیق کے ساتھ کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. اہل الحدیث جو ہے وہ بنا دلیل، بنا تحقیق کے کوئی کام اور کوئی بات کرتے ہی نہیں. دلیل چاہیے اور وہ دلیل بھی صحیح چاہیے. یہی اہل الحدیث
اور سلف صالحین کا منہج رہا ہے. سلف صالحین ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی اگرچہ وہ کتنا بڑا بھی کیوں انسان کیوں نہ ہو وہ جو ہے دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے تھے. صحابہ کرام بھی عمر رضی اللہ عنہ گھر میں ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے. میں اس لیے تفصیل سے کہتا ہوں اپنے اندر مزاج پیدا کرے. صحابہ بھی کیسے تھے؟ بلا تحقیق کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے, آ کے دستک دی, عمر, جواب نہیں آیا. تھوڑی دیر رکے, پھر کہا عمر, جواب نہیں آیا. پھر تیسری بار دستک دی, جواب نہیں آیا. چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت پورا کر کے باہر نکلے تو کہا کہ تھوڑی دیر پہلے کوئی آیا تھا, تھوڑی دیر بھی رکے نہیں, چلے گئے کیوں؟ بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لایا گیا. کہا کہ ابو موسیٰ آئے تھے آپ اور انتظار کیے بغیر چلے گئے. ایک آپ غور سے سنیے, انتظار کیے بغیر چلے گئے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حدیث کے مطابق عمل کیا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ چوکنا ہو گئے. کہا کہ گئے الگ بات ہے اور حدیث سے رسول بیان کر رہے ہیں. میں نے تو زندگی میں کبھی یہ حدیث سناش نہیں, 3 بار پوچھو چلے جاؤ. کہا کہ دلیل نہیں لائے خیریت نہیں رہے گی. اللہ اکبر. چھوڑ دیے کیا؟ چھوڑے کیا؟ کیا بولے؟ دلیل لاؤ. کہاں ہے یہ؟ پروف لاؤ, جبھی جا کے میں مانوں گا. سبحان اللہ. یہ مزاج میرے اندر آپ کے اندر ہونا ہے. اب وہ دلیل ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کے پاس جا کے, انصاری صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے, جا کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے صحابہ, میں جا کے عمر رضی اللہ عنہ گھر کے گیا تھا ضرورت کے لیے میں گیا, 3 بار اجازت مانگی, باہر نہیں نکلے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بار اجازت پوچھو, 3 بار میں اجازت نہیں ملی تو چلے جاؤ. اسی طریقے سے آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, 1 بار کیے, 2 بار کیے, 3 بار کی, اجازت نہیں 4تھی بار کرنے کی, آپ کو 3 بار رک جانا چاہیے. میں آ گیا ہوں. اب وہ دلیل پوچھ رہے ہیں, گواہی پوچھ رہے ہیں. صحابہ نے کہا وہ کون سی بڑی بات ہے, ہمارے بچے کو معلوم حدیث ہو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے صحابی. کہا کہ یہ گواہی دیں گے, پکڑ کے لے کے جاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی گواہی دی. کہا کہ عمر, یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو آدمی کسی کے گھر جائے 3 بار اجازت مانگے, وہ باہر نہ نکلے تو انہیں خاموش لوٹ جانا چاہیے, 4تھی مرتبہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ سہم گئے. کہا کہ ابو موسیٰ, اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے تجارت کرنے والے لوگ تھے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ نہیں رہتے تھے, ہمیں جو ہے صبح میں تجارت کے لیے نکل جاتے تھے, بسا اوقات وہ حدیثیں ہم سے رہ گئی ہیں, چھوٹ گئی ہیں, مجھے معاف کیجیے. سبحان اللہ. تحقیق, یہ مزاج پیدا کرو. جو بھی بات کہنا ہے قرآن اور صحیح حدیث. صحابہ اکرام کا عمل ہے کیا؟ حدیث سے ہٹی ہوئی بات, شریعت سے ہٹی ہوئی بات, بدعات و خرافات کی باتیں, اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے نماز کے سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہیں, پوری طریقے سے تحقیق کے ساتھ آپ کے پاس جواب ہے, آپ جو ہے عمل کیجئے. اسی طریقے سے جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے پڑھا, حدیث نمبر 850, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدینی ورزقنی. یاد ہے سب کو دعا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا یاد ہے؟ یاد کرنا چاہیے. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, رب اغفر لی. آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی جو حدیث پڑھا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, رب اغفر لی, رب اغفر لی, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر لی, رب اغفر لی والی حدیث کی دلیل حدیث نمبر 872 سنن ابی داؤد, آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا. دوسرے سجدے کے بعد لوگ سجدے سے ٹوٹ جاتے, پتہ ہے آپ کو؟ دوسرا سجدہ کیجئے, پیر سے پیر ملائیے, اب اٹھو, اللہ اکبر,
نہیں بیٹھتے, ایسا نہیں بیٹھتے لوگ, ڈائریکٹ اٹھ جاتے. بتائیں گے آپ, بتاؤ. سجدے سے ڈائریکٹ اٹھتے لوگ. اب سجدہ کیجیے. اللہ, نہیں نہیں ایسا بیٹھتے نہیں جی, غلط طریقہ بولتا ہوں میں. ہاں ایسا ٹوٹ جاتے. سمجھ میں یہ بات؟ اب ایک بار بتاؤ. ایسا اچھا, یہ طریقہ صحیح ہے؟ کون سا طریقہ صحیح ہے آپ بتائیے. آپ سجدے میں گئے, دوسرا سجدہ, پہلی رکعت چل رہی ہے, دوسرا سجدہ, سبحان اللہ ماشاء اللہ کتنا پیارا سجدہ کرتے ہیں. ایسے ہی سجدہ کرنا ہے, ایسے بیٹھ کے. اب اطمینان سے بیٹھیے, بیٹھیے. اب اس کے بعد اٹھیے. زمین کو جو ہے سہارا لیتے ہی اٹھتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈائریکٹ جو اٹھتے تھے, آپ بتاؤ, یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو بتاتے ہیں ایسا اٹھ جانا کیا ہے؟ غلط ہے. اطمینان سے بیٹھنا ہے, اس کے بعد اٹھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھی؟ سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 757. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. پھر سجدہ کرو, سجدے میں اطمینان سے رہو. کوے کی ٹھونگ کی طرح سجدہ مت کرو, وہ جیسے ٹھونگ مار کے اٹھتا ہے ویسے سجدہ مت کرو. پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھو, جیسے ہمارے بھائی نے بیٹھا ایسے بیٹھ کے آپ اٹھنے کی کوشش کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ سجدے کے بعد ڈائریکٹ اٹھنا بھی غلط ہے. انشاءاللہ یہ جب حدیثیں ہو جائیں گی تو سب بھی جو ہے ایک مرتبہ آپ پڑھ کے بتائیں گے نماز انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک سجدہ, دوسرے سجدے کے بعد اٹھنا, یہ جو اٹھے فوراً ایسے ہی بیٹھے بغیر غلط ہے. اور یہ جو بیٹھے ہمارے بھائی کیسے بیٹھنا ہے؟ بیٹھیے, ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھے. اب بارک اللہ فیکم, بیٹھے. اب ایک بیٹھیں گے تو ان کی جو ہڈیاں ہیں اپنے جسم کی وہ اس کے اپنے مقام پہ آ جانا. ابھی ایسا چھے آپ اٹھ گئے, ایسے نہیں, آپ اطمینان سے بیٹھے, اس کے بعد اٹھتے. دیکھیے کیسے اٹھنا ہے, اٹھنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اب ایک طریقہ لوگ جو ہے ہاتھ پیر پہ رکھ کے ٹوٹ جاتے. بتاؤ, ایسا ایسا نہیں اٹھنا ہے, زمین کے سہارے کے ساتھ اٹھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی تفصیل ہے میرے بھائی, نماز میں اتنی تفصیل ہے صحابہ کی, اور حدیث نمبر بھی موجود ہے. نوٹ, سجدہ کرتے, سجدے سے سر اٹھاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا نہیں ہے. سجدے میں اللہ کو رکوع میں جاتے, سجدے میں جاتے, سجدے سے اٹھتے رفع الیدین, ثابت ہے کیا؟ ایسا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. الحمدللہ یہاں پر ایک رکعت کا طریقہ نماز نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکمل ہوا. اب تک ہمیں جو سیکھے ایک رکعت کا مکمل طریقہ سیکھ لیے, بہترین انداز میں دلائل کے ساتھ سیکھ لے رہے سب بھی, سبحان اللہ. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کرنا. اقعاء کا مطلب شاید پتہ نہیں ہے, آپ ادھر آئیے, یہ دیکھو ایسے ہی بیٹھنا, بیٹھ کے دکھاؤ. ایک سجدہ کیا آپ, پہلا طریقہ کیسا؟ ایک سجدے کے بعد کیسے بیٹھنا؟ ایسا بیٹھنا, ایک طریقہ. دوسرے سجدے گئے نہیں ابھی. اب ایک طریقہ جو میں بتایا, احسنت, بارک اللہ فیکم, یہ بھی ثابت ہے. ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے ایسا بیٹھ سکتے آپ. دلیل بیٹھی. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے. کون بولے؟ عبداللہ بن عباس بولے. پوچھے کون؟ طاؤس جو تابعی ہے. ہم نے کہا ہم تو اسے پاؤں پر بوجھ یا آدمی کے لیے باعث مشقت خیال کرتے ہیں. کیا بولے وہ؟ آدمی کے لیے مشکل سمجھتے ہیں ہمیں, یہ تو آدمی کے لیے مشکل ہے سمجھتے ہیں. تو فرمایا فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سنت ہے. اب وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں, مشکل ہے کیا ایسا؟ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 536, آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. صحیح مسلم 536
کیسے بیٹھیں گے ایک بار بتائیے. دونوں سجدوں کے درمیان ایسا کون تو بیٹھے تو جا کے لڑیں گے کیا؟ یہ بھی ثابت ہے. ایسا بھی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ علم ہے، آپ کو سیکھنا ہے. اگر کوئی آدمی آپ بیٹھیے، اور ایک طریقہ ایسا بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو مشکل ہو تو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب طریقہ رکھنے کے باوجود بھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتے. احسنت، بارک اللہ فیکم. اٹھتے وقت ہاتھوں کی کیفیت کیسے ہونا ہے؟ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے، زمین پر ٹیک لگا کر اٹھتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 824. آپ آئیے، آپ کو یہ پی ڈی ایف میرے پاس فوٹو کی شکل میں باقاعدہ ہے. میں آپ کو پورا فوٹو ابھی تھوڑی دیر میں آپ بھیجوں گا. آپ پورے 5-10 منٹ میں چیک کر کے آپ انشاءاللہ جو بھی ہے بتائیے. اٹھتے ہوئے ایسے آپ کو، اب دونوں سجدوں سے فارغ ہو گئے. سمجھ میں یہ بات؟ اب اٹھنا ہے. دیکھیے کیسے ہے، وہ مٹھی کیسے رکھے ہیں، اور ایک بار بتائیے. ایسا بھی جو ہے اٹھ سکتے ہیں آپ، ایسا ہاتھ رکھ کے بھی. دو سجدوں سے فارغ ہو گئے. تیسرے سجدے اب نماز کے لیے اٹھتے ہوئے جو ہے آپ اس طریقے سے بھی جو ہے آپ وزن ڈال کے اٹھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. آپ ہاتھ اگر ایسا رکھ کے اٹھتے ہیں بھی تو یہ بھی جو ہے بالکل صحیح ہے. تو یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے. غلط طریقہ بتاؤ. اب دیکھو یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، زمین کو سہارا ہی نہیں، ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اطمینان سے بیٹھنا ہے. اٹھتے ہوئے زمین کو ٹیک لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 824 آپ ملاحظہ کریں. بیہقی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کے بل اٹھتے اور ہاتھ گویا آٹا گوندھ رہے ہوتے. سنن کبریٰ بیہقی حدیث نمبر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 135 آپ دیکھ سکتے ہیں. آٹا کیسا گوندھتے بھائی؟ ایسے نا، تو ایسے رکھ کے اٹھتے تھے. تفصیل بھی موجود ہے. اسی طریقے سے تشہد میں ہاتھوں کی کیفیت. تشہد میں ہاتھ کیسے رکھنا ہے؟ آپ تشہد میں بیٹھے ہیں بس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ایک گھیر بناتے تھے. بتائیے ایسا بنائیے، ایسا بنائیے. یہ 2 انگلیاں بند کرنا ہے، ایسا ایسے رکھتے تھے سیدھے ہاتھ. اگر آپ دونوں سجدوں میں ہیں تو بس ایسا رکھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان ہے تو. لیکن تشہد میں بیٹھیں گے تو ایسے بناتے تھے. ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ایسے بھی آپ بنا سکتے ہیں. کئی طریقے ہیں، آپ آسانی کے لیے ایک طریقے کو اختیار کیجیے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکھتے تھے. یہ حدیث دلیل ہم دیکھیں گے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1310 آپ ملاحظہ کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وقعد 53 واشار بالسبابه. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے، انگلیوں سے 50 ایسے لکھتے ہیں نا، 53 کی گرہ بناتے اور تشہد کی انگلی سے اشارہ کرتے. یہ ہے نہیں، ایسا ایسا رکھ کے جو ہے انگلی سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، خفیف اشارہ، بس آپ ہلکے سے حرکت دیتے تھے. حدیث میں باقاعدہ آیا ہے کہ جو لوگ نہیں معلوم ہے جان لیجئے. حدیث میں صرف تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ بعض لوگ اٹھاتے، اشہد اللہ میں اللہ ایک ہے بول کے اٹھاتے. ایسا ہے کیا؟ تشہد التحیات شروع کرنے کے بعد آپ کو اٹھانا ہے. التحیات سے آپ کو حرکت دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے یہاں تک کہ آپ سلام پھیر جائیں. تب تک اسٹارٹنگ سے اینڈنگ تک ایسے ہی ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نماز میں تمہاری پوری نگاہ کہاں ہونا؟ سجدے کی جگہ پہ ہونا. بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے، وہ باتیں آئیں گی پوری بعد میں. آنکھیں بند کر لیتے، صحیح ہے نماز میں آنکھ کھولنا. لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھیں بند کر تو ذرا خشوع آتا. سانپ آ گیا تو سامنے آتا نا بھائی. اب یہاں پڑھ رہے ہیں، سانپ آ کو بیٹھ گیا تو سامنے
حدیث میں کیا کہا گیا؟ نماز میں سانپ دکھا تو سانپ کو پہلے مارو، اس نماز کے بعد کنٹینیو کرو. بچھو دکھا تو پہلے بچھو کو مارو، اس کے بعد نماز کو کنٹینیو کرو. نماز میں آنکھیں بند کر لے کھڑے گئے، سامنے سے کون جاتی آتی معلوم نہیں. تو نماز میں کیا کہا گیا؟ آپ کے سامنے سے کوئی گزرے تو کیا کرو؟ اس کو روکو. نہیں رکیا تو جو ایک لگاؤ مطلب لڑو مت. وہ شیطان صفت آدمی ہے، وہ ضد کر رہا ہے، آپ کے سامنے سے جاتا ہے تو ایک مار بھی اس کو مار سکتے ہیں، کیونکہ شیطان ہے. یعنی شیطان مطلب شیطان کی عادت آ گئی. صحیح میں شیطان بول کے اس کو جو ہے انسانوں کے صف سے خارج نہیں ہوتا. وہ شیطانی صفت آ گئی اس کے پاس. 2 بار بولے ہٹے نہیں تو کیا مطلب؟ رکانا ہے نماز میں، رکانا. 1 بار 2 بار نہیں ہوا تو لڑائی کرنا، آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی. بس سمجھا؟ لڑائی کا مطلب وہ نہیں باہر جا کے پتھر لے گئے، ایسا نہیں بھائی. نماز میں آپ رکیے. نہیں رکتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو جو ہے اچھے سے ڈھک لیے. سامنے سے جائیں گے تو آپ کی نماز میں جو ہے آپ کے ثواب میں کمی آئے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ کے سترے کے درمیان، ہاں آپ سترا رکھ لیے، سامنے سے جا رہے ہیں وہاں جا کے لڑے کریں گے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سترا ہے آپ کا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ساری تفصیل آئے گی انشاءاللہ. سترے کے درمیان سے جا رہے ہیں، آپ کے سترے کے درمیان کوئی جا رہے ہیں تو ان کو روکنا ہے. کہاں کی جا رہے ہیں کون تو بھی آپ کے سامنے سے. آپ یہ بھی غلط طریقہ ہے. مسجد بڑی ہے، 13 صف ہے، 13ویں صف میں نماز پڑھتی ہے آدمی، وہاں سے گزرتا کوئی، سامنے ستراش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سترے کے درمیان ایک بکری جانے کا فاصلہ ہوتا. کتنا فاصلہ؟ بکری جانے کا فاصلہ ہوتا. تو اس طریقے سے تشہد میں انگلی کو حرکت دینا ہے. پوری نماز میں کہاں دیکھنا؟ سجدے کی جگہ کو. رکوع میں جا کے انگوٹھا دیکھنا ایسا ہے کیا کہیں؟ اب انگوٹھا دیکھیں تو کون سے انگوٹھا دیکھنا؟ ایک دیکھنا، 2 کو دیکھنا. 2 کو دیکھیں تو ہنگے ٹیڑھے ہو جائیں گے اٹھے تک. سجدے میں جا کو بعض لوگ ناک کو دیکھنا بولتے ہیں سجدے میں. کہاں؟ دلیل نہیں. ایسے ہی ناک کو دیکھتا سجدے میں، اٹھے تک آنکھیں بنگے ہو جاتے. سب تفصیل نہیں. سجدے میں آپ آنکھ کھلے رکھیے، رکوع میں سجدے کی جگہ دیکھیے. پوری نماز میں سجدے کی جگہ دیکھنا، سوائے تشہد میں کہاں دیکھنا؟ اس انگلی کو دیکھنا. سمجھا؟ انگلی کو دیکھنا دلیل ہے. انگلی کو دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرکت دو شیطان کو مار پڑتی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غالباً تشہد میں بیٹھ کے 2 انگلیں ہلا لگتے. کیا کر لے کو تھے؟ 2 انگلیں ہلا لے کو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، احد شیطان کو مارنے کی بڑی خواہش نہ ہم کو. ذرا لوگ ایسا رکھو ایسا مارتے رہتے انگلی سے، وہ سب کرنا نہیں. حرکت بس الحرکت الخفیفہ، حرکت دینا ہے. وہ صحابی کیا کرے؟ 2 انگلیاں ہلا لے کو بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احد 2 ہاتھ سے نہیں، 1 ہاتھ سے اشارہ کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انگلی کا اشارہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تشہد میں پڑھی جانے والی دعائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1202 التحیات للہ والصلوات آخر تک، درود ابراہیمی صحیح بخاری حدیث نمبر 3370. سلام سے پہلے کئی مسنون دعائیں ثابت ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی صحیح بخاری حدیث نمبر 834. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر حدیث نمبر 832. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے تورک آخری تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ ایسے بیٹھنا ہے. اپنے پشتوں کو زمین پہ رکھنا ہے، ایک پیر جو ہے وہ پیر کے نیچے نکلنا ہے. اس طریقے سے جو ہے بیٹھنا ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730. اس طریقے سے جو ہے بیٹھنے کا حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے جس میں سلام کرنا ہوتا. کیسے؟ جس میں سلام کرنا ہوتا. 2 رکعت والی نماز ہو تو بھی ایسا بیٹھنا. آخری تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں، جس تشہد میں سلام پھرنا ہوتا ایسا بیٹھتے. دوسری رکعت کی طرح نہیں بیٹھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے والی تشہد میں کیسے بیٹھنا؟ ایسے بیٹھنا. دکھتا بھائی؟ ایسے بیٹھنا. تو سلام کرنا ہو تشہد میں اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر بائیں سورین کے حصے پر بیٹھ جاتے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730. اسی طریقے سے دائیں بائیں سلام پھیرنا. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاض خدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के इख्तिताम पर अपने दाएं अपने बाएं तरफ सलाम किया करते थे, हत्ता कि आपके रुखसार की सफ़ेदी देखी जाती थी और आप कहते अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हदीस नंबर सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 996 से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये आपकी सफ़ेदी देखी जा सकती थी। बाद लोग नमाज में शोल्डर को देखते हैं, ऐसा सही है, ऐसा दाएं जानिब जैसे देखना है बस ख़त्म। और बाद लोग पूरी जमात को चेक करते सलाम फिर को पूरा देखते हैं, सही तरीक़ा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस आपको पूरी जमात को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये था नमाज का मुकम्मल तरीक़ा, मैंने सही हदीस की रोशनी में आपको मैंने बताया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, अल्लाह हमको जो है इस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज़ हमें सिखाई है वैसी नमाज़ हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह जो कुछ हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, टूटी फूटी इबादतें, अल्लाह हमारी नमाज़ों को तो शरफ़ क़बूलियत से नवाज़ दे। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु।